الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین، ہم روزے کے احکام کے بارے میں سن رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ان احکام کے بارے میں ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹے تو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ صفحہ نمبر 991 اور حصہ نمبر 5 صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ بھی لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم، مکلف سے مراد ہے جس کو شریعت نے مکلف، جس پر روزے نماز روزے کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ رمضان میں روزہ دار مکلف مقیم، مسافر نہیں، مقیم نے ادائے روزہ رمضان کی نیت سے، روزہ رکھنے کی نیت سے روزہ رکھا اور کسی آدمی کے ساتھ جو قابل شہوت ہے اس کے آگے یا پیچھے کے مقام میں جمع کیا، غتی کی انزال ہوا ہو یا اس روزہ دار کے ساتھ جمع کیا گیا یا کوئی غذا یا دوا کھائی یا پانی پیا یا کوئی چیز لذت کے لیے کھائی یا پی یا کوئی ایسا فعل کیا جس سے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، روزہ ٹوٹنے کا گمان نہ ہوتا ہو، ایسا فعل کیا اور اب اس نے گمان کر لیا کہ روزہ جاتا رہا، ایسا کام کیا جس سے افطار کا گمان نہیں ہوتا لیکن اس نے گمان کر لیا کہ روزہ، پھر اس نے قصدن ارادتاً کھا پی لیا، مثلا فسد یا پچنا لیا، اس کا ذکر پیچھے ہم کر چکے ہیں، یا سرما لگایا یا جانور سے وطی کی یا عورت کو چھوا یا بوسہ لیا یا ساتھ لٹایا یا مباشرت فاحشہ کی، مباشرت فاحشہ مرد و زن کا، میاں بیوی کا، بغیر کسی پردے کے آپس میں وہ سب مباشرت فاحشہ کہلاتا ہے۔ مگر ان سب صورتوں میں انزال نہ ہوا یا پخانہ کے مقام میں خشک انگلی رکھی، اب ان افعال کے بعد قصدن کھا لیا تو ان سب صورتوں میں روزے کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر ان صورتوں میں کہ افطار کا گمان نہ تھا اور اس نے گمان کر لیا، اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا تھا کہ روزہ جاتا، ان صورتوں میں جن میں افطار کا گمان نہ تھا لیکن اس نے گمان کر لیا، اور اگر کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ روزہ جاتا رہا اور وہ مفتی ایسا ہو کہ اہل شہر والے جو ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کے فتویٰ دینے پر اس نے قصدن ارادتاً کھا لیا، تو اس نے کوئی حدیث سنی تھی یا پھر اس نے کوئی حدیث سنی تھی جس کے صحیح معنی وہ نہ سمجھ سکا اور اس غلط معنی کے لحاظ سے جان لیا کہ روزہ میرا جاتا رہا اور ارادتاً قصدن کھا لیا، تو اب کفارہ لازم نہیں، اگرچہ مفتی نے غلط فتویٰ دیا یا جو حدیث اس نے سنی معنی سمجھے تھے، یعنی اس کے معنی غلط معنی کے لحاظ سے اس نے سمجھی تھی،
اور وہ حدیث سے ثابت نہیں تھی، تو ان صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے روزہ رمضان کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی کفارہ لازم نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پر بھی کفارہ لازم ہوگا اس میں یہ شرط ضروری ہے کہ روزے دار نے اس روزے کی نیت سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لی ہو۔ اگر اس نے روزہ رمضان کی نیت دن میں کی، دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے کی، تو پھر اگر یہ معاملات پائے گئے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 3، مسافر بعد صبح کے دعوی کبریٰ سے پہلے وطن کو آیا، سفر پہ تھا، صبح صادق ہو گئی، سحری ختم ہو گئی، کسی وقت بھی دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے یعنی جو زوال کا وقت شروع ہونا ہے اس سے پہلے پہلے وطن آیا اور روزے کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا، یا مجنون اس وقت ہوش میں آیا جس وقت دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے ہوش میں آیا اور روزے کی نیت کر کے پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضرور ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر، ایسا فعل واقعہ نہ ہوا ہو جو روزے کے منافی ہو، یا بغیر اختیار کے ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہے۔ مثلا عورت کو اسی دن میں حیض، مینسز یا نفاس آ گیا، تو اب اگر پہلے روزہ توڑ چکی ہے تو اس کے بعد یہ معاملات ہو گئے تو کفارہ لازم نہیں ہے، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے ذمے سے حکم کفارے کا ساقط ہو جائے گا اور ساقط نہ ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا تھا تو اس نے روزہ توڑ دیا، روزہ توڑنے کے بعد اس نے سفر کر لیا، کیونکہ سفر میں بھی رخصت ہوتی ہے، لہٰذا وہ کہے کہ اب تو ایسا پھر پایا گیا کہ جس سے روزے کی رخصت ہے تو اب کفارہ نہیں آنا چاہیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر سفر کرے گا تو کفارہ ساقط نہیں ہوگا، کفارہ لازم ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اختیاری امر ہے، یہ سفر کرنا اس بندے کے اختیار میں ہے، جبکہ حیض و نفاس کا آنا یا بیمار ہونا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ یوں ہی اگر آپ نے کو زخمی کر لیا اور حالت یہ ہوگی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 5، وہ کام کیا جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا بادشاہ نے اسے سفر پر مجبور کیا تو کفارہ ساقط ہوگا۔ پہلے وہ کام کر لیا، ایسا فعل پایا گیا جس سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، پھر اگر بادشاہ نے بھی اسے سفر پر مجبور کیا تو پھر بھی کفارہ ساقط نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6، مرد کو مجبور کر کے جمع کرایا، وطی کروائی، یا عورت کو مرد نے مجبور کیا، پھر اثناء جمع کے دوران اپنی خوشی سے مشغول رہا یا رہی۔ اب اپنی خوشی کے دوران اپنی خوشی سے مشغول عورت رہی یا مرد رہا تو کفارہ لازم نہیں، کیوں کہ روزہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، جب ان پہ جبر کیا گیا ہے، ان کو مجبور کیا گیا ہے، روزہ تو اس وقت ٹوٹ چکا ہے۔ مجبوری سے مراد اکراہ شرعی ہے، اکراہ شرعی مراد ہے۔ اکراہ شرعی کے بارے میں پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اکراہ شرعی سے مراد ہے کہ جو بندہ دھمکی دے کہ تمہیں مار دوں گا، تمہارا کوئی عضو کاٹ دوں گا، تو اس بندے کو یہ لگے گی کہ جو یہ کہتا ہے یہ کر گزرتا ہے۔ یعنی اکراہ شرعی میں جس میں قتل یا عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید صحیح دھمکی دی جائے، اور روزہ دار بھی سمجھے کہ اگر میں نے اس کا کہا نہ مانوں گا تو یہ جو کہتا ہے کر گزرے گا۔ مسئلہ نمبر 7، کفارہ واجب ہونے کے لیے
بھر پیٹ کھانا ضروری نہیں، کفارہ واجب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس بندے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوا ہو، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا، کفارہ لازم ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 8، تیل لگایا یا غیبت کی، پھر یہ گمان کر لیا جاتا رہا یا کسی عالم ہی نے روزہ جانے کا فتویٰ دے دیا، اب اس نے کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 9، قیائی، قے جس کو الٹی کہتے ہیں، قیائی یا بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا اور ان سب صورتوں میں اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا، پھر اس کے بعد کھا لیا تو کفارہ لازم نہیں، اور اگر احتلام ہوا اور اسے معلوم تھا کہ روزہ نہ گیا تو پھر کھا لیا تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 10، لعاب تھوک کر چاٹ گیا یا لعاب تھوک نگل گیا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لذت یا معزم دینی کا، یعنی کوئی بزرگ ہے اس کا تبرک کے لیے تھوک نگل گیا تو کفارہ لازم ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور معصیت کا قصد نہ ہو، گناہ کا ارادہ نہ ہو، ورنہ ان میں کفارہ دینا ہوگا۔ کچا گوشت کھایا اگرچہ مردار کا ہو تو کفارہ لازم ہے، مگر جب کہ ہو یا اس میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 13، مٹی کھانے سے کفارہ واجب نہیں، مگر گل ارمنی ایک مٹی ہے، عام طور پہ عورتیں کھاتی ہیں جن کو عادت ہو جاتی ہے، یا وہ مٹی جس کے کھانے کی اسے عادت ہے، کھائی تو کفارہ واجب ہے، اور نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں۔ مسئلہ نمبر 14، نجس شوربے میں روٹی بھگو کر کھائی یا کسی کی کوئی چیز غصب کر کے کھائی تو کفارہ واجب نہیں، اور تھوک میں خون تھا اگرچہ خون غالب ہو، نگل لیا یا تو کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 15، کچی بہی کھائی یا پستہ یا اخروٹ مسلم خشک یا بادام مسلم نگل لیا، مسلم سے مراد ہے چھلکے سمیت ہی، یا چھلکے سمیت انڈا یا چھلکے کے ساتھ انار کھا لیا تو کفارہ نہیں، اور خشک پستہ یا خشک بادام اگر چبا کر کھایا اور اس میں مغز بھی ہو تو کفارہ ہے، اور مسلم نگل گیا یعنی پورے کا پورا نگل گیا، چھلکے سمیت نگل لیا تو کفارہ واجب نہیں، اگرچہ پھٹا ہو، اور تر بادام مسلم نگلنے بھی کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 16، چنے کا ساگ کھایا تو کفارہ واجب، درخت کے پتوں کا ہے جبکہ کھائے جاتے ہوں ورنہ نہیں۔ نمبر 17، خربوزہ یا تربوز کا چھلکا کھایا اگر خشک ہو یا ایسا ہو کہ لوگ اس کے کھانے سے گھن کرتے ہوں تو کفارہ نہیں، اگر گھن نہیں کرتے کھایا جاتا ہے تو پھر اگر کھائے گا تو کفارہ واجب ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں، یہی حکم کچے جو کا ہے،
اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ نمبر 18، تل یا تل کے برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ نمبر 19، دوسرے نے نوالا چبا کر دیا یا اس نے خود اپنے منہ سے نکال کر کھا لیا تو کفارہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے چبائے ہوئے کو لذت یا تبرک نہ سمجھتا ہو۔ نمبر 20، سحری کا نوالا منہ میں تھا، سحری کر رہا تھا، نوالا بھی منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا، تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، مگر جب منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسئلہ نمبر 21، عورت نے نابالغ یا مجنون سے وطی کرائی، عورت نے نابالغ بچے سے یا مجنون پاگل سے وطی کرائی یا مرد کو وطی کرنے پر مجبور کیا تو عورت پر کفارہ واجب ہے، مرد پر نہیں۔ نمبر 22، مشک، زعفران، کافور، سرکہ کھایا یا خربوزہ، ککڑی، کھیرا، باقیلا، لوبیا کا پانی پیا تو کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 23، رمضان میں روزہ دار قتل کے لیے لایا گیا، اس نے پانی مانگا، کسی نے اسے پانی پلا دیا، پھر وہ چھوڑ دیا گیا تو اس پر کفارہ واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 24، بارش سے بخار آتا تھا اور آج بارش کا دن تھا، اس نے یہ گمان کر کے کہ بخار آئے گا روزہ قصداً توڑ دیا تو اس صورت میں کفارہ ساقط ہے، یعنی کفارہ نہیں ہوگا، کفارے کی ضرورت نہیں۔ یوں ہی عورت کو معین تاریخ پر حیض آتا تھا اور آج حیض آنے کا دن تھا، اس نے قصداً روزہ توڑ دیا، نہ آیا تو کفارہ ساقط ہو گیا۔ یوں ہی اگر یقین تھا کہ دشمن سے آج لڑنا ہے اور روزہ توڑ ڈالا اور لڑائی نہ ہوئی تو کفارہ واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے، مثلا اس کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے، نہ اتنا مال ہے کہ خریدے لونڈی غلام، یا مال تو ہے مگر رقبہ غلام لونڈی میسر نہیں ہے، نہیں ملتے، جیسے آج کل یا پاک و ہند میں تو پے در پہ 60 روزے رکھے، پھر ہندوستان پاک و ہند میں تو غلام نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، ملتے نہیں ہیں، تو اب لگاتار پے در پہ کیا کریں، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مساکین کو بھر بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے، اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، پہلے کے روزے محسوب نہ ہوں گے، وہ شمار نہیں کیے جائیں گے، اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگر بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنے ناغے ہوئے یہ ناغے نہیں شمار کیے جائیں گے، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے دونوں مل کر 60 ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 26، اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دے، اگرچہ پہلے کا ابھی کفارہ نہ ادا کیا ہو، یعنی جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں، اور اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں تو پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ کفارہ کے متعلق دیگر جزیات کتاب الطلاق باب الظہار میں انشاءاللہ العزیز لگی آئے گی، کتاب الطلاق کا جو سلسلہ چلے گا باب الظہار، اس کے اندر انشاءاللہ العزیز بھی تفصیل ذکر کیا جائے گا، آپ کے سامنے عرض کروں سنیے گا۔ مسئلہ نمبر 27، آزاد و غلام، مرد عورت
آزاد سے مراد ہے عام انسان، آزاد سے مراد عام انسان، و غلام مرد و عورت، بادشاہ و فقیر، سب پر روزہ توڑنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ باندی کو، لونڈی کو اگر معلوم تھا کہ صبح ہو گئی، اس نے اپنے آقا کو خبر دی کہ ابھی صبح نہ ہوئی، اس نے اس کے ساتھ جمع کیا، تو لونڈی پر کفارہ واجب ہو کہ مولا اس کے آقا پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ یہاں تک ان چیزوں کا بیان تھا جن سے روزہ توڑنے کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ صاحب شریعت یہاں سے صفحہ نمبر 995 روزے کا بیان ذکر کرتے ہیں، چند احادیث بطور برکت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 و 2 بخاری و ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور طبرانی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ حدیث نمبر 3 و 4 ابن ماجہ و رسائی و ابن خزیمہ و حاکم و بہقی و دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا قیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں حاصل نہیں۔ اور اسی کی مثل طبرانی نے تعالی عنہما سے روایت کی۔ حدیث نمبر 5 و 6 بہقی ابو عبیدہ و طبرانی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ حدیث نمبر 7 ابن خزیمہ و ابن حاکم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بےہودہ باتوں سے بچا جائے۔ حدیث نمبر 8 ابو داؤد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی بوڑھے تھے، اور جن کو منع فرمایا وہ جوان تھے۔ ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہتے ہیں، میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے دیکھا۔ مسئلہ نمبر 1، جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، بےہودہ بات کہنا دینا، کسی کو تکلیف دینا، کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچے کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔
چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا، کہ یوں تو کراہیت کیسی روزہ ہی رہے گی، کفارہ کی شرط اگر پائی جائے تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ مسئلہ نمبر 3، کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزے کا حکم ہے، نفل میں کراہیت نہیں، جبکہ اس کی عادت ہو، جبکہ اس کی حاجت ہو، یعنی چکھنے کی حاجت ہو تو پھر نفلی روزے میں مکروہ بھی نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا، وتی نکل آئے گی، یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزے میں مطلقاً مکروہ ہے، انزال ہو یا نہ ہو، جماع میں مشغول ہونے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، زبان چوسنا، ہونٹ چوسنا روزے میں مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فحاشہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ مباشرت فحاشہ یہی ہوتا ہے بغیر کسی کپڑے کے پردے کے، حائل ہونے کے، آگنا، گلے ملنا وغیرہ وغیرہ، صرف جماع نہیں ہوتا اس میں، تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 6، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما یا اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزے کے بھی مکروہ ہیں، اور درجہ اولا منع ہے، مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 7، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے سنت ہے روزے میں بھی مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 7، روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے روزے میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ جی، یہ جو عام طور پہ مشہور ہے کہ مسواک اگر ظہر سے پہلے کر لی جائے ٹوٹتا، یا ظہر کے بعد اگر مسواک کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی وقت بھی مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 8، فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے، اس کی وضاحت پچھنے لگوانے کی وضاحت یا فسد کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ گندا خون نکلوانے کے لیے یہ لگوایا جاتا ہے، تو اس سے یہ لگانا روزے کی حالت میں مکروہ نہیں، جبکہ ضعف کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ یعنی اگر خون نکلے گا تو اگر وہ کمزوری آ جائے گی اس کے اندر، روزہ رکھنے میں پریشانی آ جائے گی تو پھر مکروہ ہے، لیکن اگر خون نکلنے سے، پچھنے لگوانے سے اگر اس کو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میں ضعیف ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے، یعنی نہ لگوائے، اگر ذوق کا اندیشہ تو پھر غروب تک مؤخر کر لے، نہ لگوائے۔
مسئلہ نمبر 9، روزہ کے لیے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ مبالغہ کرنا، کلی میں مبالغہ کرنے کی یہ معنی ہے کہ منہ بھر کے پانی لے اور وضو کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا، یا ناک میں پانی چڑھانا، یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہ جی میں تو روزہ دار ہوں، بڑا مسئلہ مان گیا آج روزہ رکھا ہے، اللہ اکبر، اگر ایسی پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو یہ مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ مسئلہ نمبر 10، پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا۔ پانی کے اندر ہوا خارج کرنے سے، نہر، نلی وغیرہ ہوا خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، اور روزہ دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اور دنوں میں حکم یہ ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے، اور روزے میں ایسا کرنا یہ مکروہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔